to welcome ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب. اردو میں بات کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب آج سے 3 سال پہلے ہمارے پاس ہاؤس آف لارڈز میں تشریف لائے تھے اور میں ان کے ساتھ پورے برطانیہ میں یہاں پہ ہم نے جو پروگرام رکھے تھے بیسکلی پاکستان کے جو کراچی کی لا اینڈ آرڈر سچویشن، ہمارے برطانیہ میں ایک قتل ہوا ہے اور اس کے قاتل ابھی تک فری ہیں، ان کو جو ہے وہ پروسیکیوٹ نہیں کیا گیا. منی لانڈرنگ اور دوسری دہشت گردی جو کراچی میں ہو رہی تھی اور پاکستان کے جو چیلنجز ہیں اس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کو بلایا تھا اور ڈاکٹر صاحب واز ویری کائنڈ اور انہوں نے بڑی کھل کے باتیں میرے ساتھ بھی اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ساتھ بھی وہ باتیں کی. وی آر گریٹفل ٹو ہم. پھر اس کے بعد یہ پاکستان چلے گئے اور حالات آپ کے سامنے ہیں. اب ریسنٹ جو چیلنجز کراچی کے اندر لا اینڈ آرڈر سچویشن اور پھر 2 ایسی جماعتیں جن کے لیڈران پاکستان فوج کے خلاف بدزبانی استعمال کر کے بدتمیزی کر کے جس طریقے سے وہ پاکستان کی فوج کو چیلنج کر رہے ہیں اور بلکہ وہ پاکستان سٹیٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ پھر وہاں پہ جو کرپشن ہے، وہاں پہ بتہ خوری جو ہو رہی ہے، پر اس سے بھی زیادہ جس میں میں کنسرن ہوں اور آپ کو بھی، کیونکہ اوورسیز پاکستانیز یہاں پہ لیڈران یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، کیونکہ جو پیسہ کرپشن سے وہاں پہ لوٹا جاتا ہے وہ یہاں پہ برطانیہ میں کس طرح ہے، چاہے وہ رو کا پیسہ ہو کسی پارٹی کے یہاں پہ دیا گیا ہو تو کسی انٹیلیجنس سروسز نے کسی کو دیا ہو، وہ بھی اس کا بھی غیر قانونی استعمال کرنا، اور پھر جو لوگ وہاں پہ کرپشن سے پیسہ لوٹ کے لاتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے یہ بڑا کنسرن ہے. تو آج ڈاکٹر صاحب کو پھر یہ تکلیف دی ہے کہ وہ آ کے دوستوں کو بریف بھی کریں، اور میڈیا جو ہمارے دوست یہاں پہ تشریف لائے ہیں ان کو سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شارٹ نوٹس پہ وہ تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب کو بلانے سے پہلے مجھے ریکویسٹ آئی ہے اور وہ کہ 3-4 لوگوں کو 2-2 4-4 منٹ دوں، اور میں گزارش یہی کروں گا کہ میکسیمم 4 منٹ سے زیادہ میں کسی کو بھی نہیں دوں گا. کوشش کریں کہ 2 منٹ ہی جو بھی بات کرنا چاہیں وہ کریں، کیونکہ اصل میں سارے لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کو سننے کے لیے آئے ہیں. رمضان مبارک کا مہینہ ہے، افطاری کا وقت ہے، طاق کی رات ہے، لوگوں نے گھر بھی واپس جانا ہے. تو سب سے پہلے میں حبیب جان صاحب کو فرینڈز آف لیاری کے جو صدر ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ویلکمنگ ریمارکس کریں، اور اس کے بعد دوسرے جو سپیکر ہیں ان کو بھی میں بلاؤں گا. حبیب جان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بھی صدا کا قحط پڑا ہم ہی بولیں گے انشاءاللہ. لارڈ صاحب نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ ٹرو فرینڈز آف پاکستان ہیں اور ٹرو فرینڈز آف لیاری ہیں ماشاءاللہ. 3 سال پہلے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا پاکستان سے ساری کشتیاں جلا کر جب لندن پہنچے تھے، 27ویں کا روزہ تھا غالباً، کل ہی کی بات تھی ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب نے پریس کلب میں دھواں دار اسپیچ کرتے ہوئے اپنے عہدے سے بھی اسٹیپ ڈاؤن ہوئے اور ایک جہاد کا اعلان کیا. اور مجھے خوشی ہے کہ ہم لیاری والے، چاہے وہ آپ ان لیاری والوں کو آپ ڈکیت کہیں، منشیات فروش کہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن ہمیں فخر ہے اپنے آپ پر کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا پاکستان ہم نے بچایا ہے، لیاری والوں نے بچایا ہے. لیاری والے ڈکیت تو ہو سکتے تھے، منشیات فروش تو ہو سکتے تھے، لیکن بخدا نہ وہ منشیات فروش تھے نہ وہ ڈکیت تھے. ہمیں یہ القابات دیے گئے ان لوگوں نے جو اپنی تمام کرپشن کو، تمام ڈکیتیوں کو، تمام ظلمت کو ہم پہ ڈائیورٹ کر کے اپنی جان بچانا چاہتے تھے، جس کا نام تھا الطاف حسین اور دوسرے کا نام تھا آصف علی زرداری. ان شیطانوں نے، ان ظالموں نے لیاری کو گینگ وار کا خطاب دے کر اپنی تمام چائنا کٹنگ، تمام زمینوں کے قبضے، تمام اغوا، تمام رینسم، جتنی بھی غلاظت تھی دنیا کی، اور انہوں نے کہا کہ لیاری والے. وقت نے ثابت کیا، لارڈ نذیر احمد صاحب اور ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب، ہم انوسینٹ تھے اور ہم انوسینٹ ہیں.
لیاری کے لوگوں نے تو قائد اعظم کی جائے پیدائش کی گلیوں میں فٹ بال اور کرکٹ کھیلی ہے. ہم اپنے قائد سے محبت کرتے ہیں جس نے پاکستان بنایا تھا, اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پاکستان کو بچائیں گے. اور مجھے دکھ ہے کیانی پر بھی, سرداری پر بھی, اور گیلانی پر بھی, اور شیطان ملک رحمان ملک پر بھی. جب دنیا نے کہا کہ 2 بندے تو ہم نے پکڑے ہی نہیں ہیں, ایک کا نام کاشف تھا اور ایک کا نام محسن تھا, تو پاکستان کے تمام 20 کروڑ عوام کو شکر گزار ہونا چاہیے, لارڈ نذیر احمد کا اور ذوالفقار مرزا کا, اور شاید تھوڑا بہت ہمارا بھی, کہ جب اسکاٹ لینڈ سے میٹنگ ہوئی تھی ذوالفقار مرزا صاحب کی 2011 میں, دسمبر کا مہینہ تھا, کڑکتی سردیاں تھی, تو اسکاٹ لینڈ والوں نے کہا تھا کہ لیو اٹ, جسٹ لیٹ می نو. اس افسر نے کہا تھا کہ یہ 2 بندے کہاں ہیں, تو ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہاں 2 بندے ہیں. اور دکھ کی بات مائنڈ نہ کیجئے گا, اس وقت میڈیا نے خبریں چلائی اور خبریں ودن 30 سیکنڈ واپس بھی لے لی. میڈیا تو ایک ٹیکر چلاتے ہوئے بھی ڈرتا تھا, ظاہر ظالم ہیں جو قتل کر کے پوچھتے ہیں جنازہ کس کا ہے. کتنے معصوم ہیں تیرے شہر کے لوگ, قتل کر کے پوچھتے ہیں جنازہ کس کا ہے. لیکن آج لوگ کہتے تھے لارڈ نذیر بھی پاگل ہے, ذوالفقار مرزا بھی پاگل ہے, اور ہم بھی پاگل ہیں. اس سانڈ کا کچھ نہیں ہوگا, اس ہاتھی کا کچھ نہیں ہوگا, لیکن اللہ پہ جس کا یقین ہو. اور آپ نے دیکھا کہ آج میڈیا کے پروگرام الطاف حسین کو گالیاں دیے بغیر مکمل نہیں ہوتے, ہر تھانے FIR کاٹ رہا ہے. یہ کریڈٹ ہے ذوالفقار مرزا کی جدوجہد کو, لیاری والوں کی جدوجہد کو, لارڈ نذیر کی محبت کو. اور ڈاکٹر صاحب, والد صاحب نے کہا تھا کہ کوئی ایک بار دھوکہ دے تو بیٹا اٹس اوکے, دوسری بار دھوکہ کوئی دے تو اسٹل اٹس اوکے, تیسری بار دھوکہ دے تو تم میرے بیٹے نہیں ہو. ہمیں ڈاکٹر صاحب نے دھوکہ نہیں دیا. لارڈ صاحب بڑی باتیں کرتے تھے. آج تھوڑا سا کھل کر کہوں گا معذرت کے ساتھ کہ پاکستان کو ایک ایسے آدمی کی ضرورت تھی اور ہے. لندن میں تو لارڈ نذیر مل گیا ہمیں. I salute Lord Nazir all the time. He's my younger, I'm younger, he's his elder brother. اور میرے لیے, ان کے لیے سر بھی حاضر ہے جب وہ کہیں گے انشاءاللہ کہ مظلوموں کو انہوں نے جو سپورٹ کی, لیاری والوں کو, وہ میرے لیے کریڈٹ کی بات تھی. ڈاکٹر صاحب, یہ قوم آپ سے پھر امید لگا کے بیٹھی ہے. آپ نے کشتیاں پہلے بھی جلائی تھی, اور آپ نے الطاف کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری کو بھی للکارا ہے. ہمیں خوشی ہے, کرپٹ کو آپ نے کرپٹ کہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ پارٹی میں رہیں, پیپلز پارٹی میں رہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ ان مظلوموں کی امید کو اب آگے بڑھائیے گا. ہمیں ایک مینگو پارٹی بنا کر آپ دیں. انڈیا میں کہتے ہیں عام آدمی کی پارٹی, تو ہم کہیں مینگو پارٹی, عام آدمی کی پارٹی. کہ عام لوگوں کو کچھ امید ہے, چاہے وہ سندھ کے لوگ ہوں, چاہے وہ پنجاب کے ہوں, چاہے وہ KPK کے ہوں, چاہے وہ بلوچستان کے ہوں, چاہے وہ کشمیر کے ہوں, چاہے وہ گلگت کے ہوں. ورنہ کشمیر کا وزیر اعظم ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں مجاور ہو, یا یہ ہمارے سندھ کے لوگ ہوں, یہ بیڑا غرق کرنے پہ تلے ہوئے ہیں پاکستان کا. میں یہاں پر لارڈ صاحب کو یقین دلاتا ہوں, لارڈ صاحب ہم پہ بھی بڑے مقدمے بنے, قتل کے ہی مقدمے بنے, بے شمار بنے, اللہ مالک ہے. اس کراچی کی خون میں ہمارے بھائی کا بھی شہید کر دیا گیا. ظفر بلوچ میرا بھائی تھا, شہید کر دیا گیا. ڈاکٹر صاحب کا بھی بھائی تھا. ایسے بے شمار ننے ننے بلوچ فٹ بالر, کچھی, سندھی, پشتون, اردو بولنے والے, کشمیری, لیاری میں سب رہتے ہیں. 600-700 لوگ شہید کر دیے, اور شہید کرنے والا یہ ظالم آصف علی زرداری تھا جس نے الطاف حسین کی خواہش کو تکمیل پہنچانے کے لیے میرے لیاری کے لوگوں کا قتل عام کیا. اور مجھے دکھ ہوتا ہے پاکستان کی عدالتوں پر بھی کہ جنہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. گینگ وار, گینگ وار, گینگ وار, گینگ وار تم تھے, الطاف تھا, زرداری تھا, رحمان ملک تھا, لیاری والے نہیں تھے. ظفر کا قصور یہی تھا نا کہ وہ پاکستان بچانا چاہتا تھا. میرے بھائی مجاہد کو شہید کیا گیا. شہید کرنے والا آصف علی زرداری اور نبیل گبول, ان کی خواہشوں پہ ہمیں سبق سکھایا گیا. لیکن ہم نے کہا نا, یہ سینے ختم نہیں ہوں گے, تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی. یہ سر ختم نہیں ہوں گے, تمہارے پھانسی کے پھندے ختم ہو جائیں گے. لیاری کے لوگوں نے ثابت کیا, ذوالفقار مرزا صاحب بغیر کسی لابنگ کے بلاول کا بھی بائیکاٹ کیا اور آصف علی زرداری کا بھی بائیکاٹ کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ لیاری والے اتنے بادشعور تھے کہ 1947 سے پہلے جب وہ چاکی واڑا چوک میں نہرو اور گاندھی کا استقبال کرتے تھے جمہوریت کے لیے, پاکستان کی آزادی کے لیے, تو اس میں ہمارا رول تھا. لارڈ صاحب, میرا فٹ بال زوال پذیر ہے الطاف کی وجہ سے, میری باکسنگ زوال پذیر ہے آصف علی زرداری کی وجہ سے, میرے لوگ بے روزگار ہیں آصف علی زرداری کی وجہ سے, میرے لوگ قتل ہو رہے ہیں آصف اور الطاف کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے. اور
ظفر بلوچ نے خدا کی قسم میں دعویٰ کرتا ہوں، وہ شہید تو چلا گیا اپنے راستے پر، ظفر بلوچ نے کراچی کی 1 انچ زمین قبضہ نہیں کی. چائنا کٹنگ ظفر نے نہیں کی. کوئی میرے نام پہ ثابت کر دو کہ میں نے کوئی پلاٹ قبضہ کیا ہو یا کوئی بھتہ لیا ہو. بھتہ بھی تم لیتے تھے، چائنا کٹنگ بھی تم کرتے تھے، عظیم طارق کو بھی تم مارتے تھے، عمران فاروق کا بھی قتل تم کرتے تھے، اور تم ایک طرف فوج کی قصیدے پڑھتے تھے، کیانی زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، دوسری طرف اٹلی میں را سے فنڈ بھی تم لیتے تھے. تمہارے ڈرامے واہ واہ واہ، تمہارے قصیدے بہت شاندار. تم فراڈ تھے، تم فراڈ ہو. لیکن ایک بات یاد رکھو کہ یہاں پر لندن میں اچھے لوگ بھی ہیں. جب ہم اکیلے تھے تو طارق محمود نام کا ایک شخص تھا، کشمیری پہ تھا، میں لیاری میں پیدا ہوں، طارق ہمارے ساتھ ملا. پھر لوگ ملتے گئے، قافلہ بنتا گیا، اور قافلہ ایسا بنا کہ ہم نے الطاف کی اینٹ سے اینٹ بجائی. زرداری تم کیا اینٹ سے اینٹ بجاؤ گے؟ ہم چاہیں تو ابھی ادی فریال تالپور کا بھی جا کر مظاہرہ کر دیں جب چاہیں. اور آصف علی زرداری صاحب دبئی میں مظاہرہ کرنا پابندی ہوگی، لیکن ہم تو سر پھرے لوگ ہیں، ہم تمہارا وہاں بھی بائیکاٹ کر دیں. اور ٹپی جو بیوقوف بنا کر آیا رینجرس والوں کو، رینجرس والوں تسی بھی تھوڑی سمارٹنس پیدا کرو جی. تسی کی کر دے ہو؟ ٹپی تانوں چکر دے کے نکل گیا پاکستان تو تسی جان دیتا. اینج نہ کرو پلیز. ٹپی لندن آ گیا جی بھائی کی تدفین کرنی. کون سا بھائی، کس کا بھائی؟ تو سر رائل صاحب، ہم فوج کے خلاف ہم نے جد و جہد کی ہمیشہ. ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہو، لیاری والوں نے ہمیشہ جمہوریت کا ساتھ دیا پاکستان کی سالمیت اور استقامت کے لیے. ہم سمجھتے تھے کہ فوج غلط ہے، لیکن آج وقت نے ثابت کیا فوج شاندار تھی، فوج عظیم تھی. ضیاء الحق غلط تھا، مشرف غلط تھا، یحییٰ خان غلط تھا. فوج تو شاندار تھی کہ جنرل رائل شریف نے فوج کو ایک نئی ڈائریکشن دی ہے. اور رائل صاحب، اگر آپ کی اکتوبر میں ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، زرداری صاحب نے جگہ کہا تھا معذرت کے ساتھ کہ میاں صاحب تھوڑا سا صبر کر لو، ایدی ریٹائرمنٹ کے بعد پھر کھیل کھیلیں گے. زرداری تم بڑے سمارٹ ہو، لیکن سیاڑا کوا ہمیشہ جا کے شٹ پہ ہی بیٹھتا ہے، اور تم غلطی کر گئے. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی، شہید بیوی نے کوئی بدتمیزی، کوئی ایسی بات نہیں کی فوج کے خلاف. اس نے آنسو بہائے، کہا کہ سسٹم کے خلاف ہم لڑنا ہے اور ہم لڑیں گے. اور آج تم کہتے ہو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. رائل صاحب، لیاری پر آپ تھوڑا کرم کریں. لیاری والے پاکستانی ہیں، آپ کے کچھ رینجرز کے افسران اور پولیس والے تو ٹوٹل ان کی گود میں. پہلے چودھری اسلم تھا، اللہ اس کو گھری کے رحمت کرے. ہم کیا کہتے ہیں؟ لیاری والے نہ دہشت گرد تھے نہ ہیں. ہم کل بھی پاکستانی تھے، ہم آج بھی پاکستانی. ہم پہ بھروسہ کریں آپ تو یہ الطاف کیا، الطاف جیسے ہزاروں الطاف اور لاکھوں زرداری، ایک لیاری سب پہ بھاری. پاکستان آخر میں درخواست کروں گا دوستوں سے کہ ذوالفقار مرزا صاحب کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں، اور ذوالفقار مرزا صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ آپا، ہم پیار سے جنہیں آپا کہتے ہیں، فہمیدہ مرزا صاحب کو بھی، صاحبہ کو بھی سیاست میں انوالو کریں. پاکستان کے عوام بالخصوص سندھی آپ کا راستہ تک رہیں. پلیز آگے بڑھو مرزا، ہم تمہارے ساتھ ہیں. پاکستان زندہ باد. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. میں حبیب جان صاحب کا شکر گزار ہوں، لیکن انہوں نے جو ٹائم میں نے دیا تھا اس کو ڈبل سے بھی زیادہ کر دیا ہے. نہیں بالکل نہیں، آپ، میں دیکھ رہا تھا، آپ بالکل زیادتی کیا آپ نے. اور اگر ایسے ہی سارے زیادتی کرتے رہے تو جن کو سننے کے لیے ہم آئے ہیں وہ ٹائم بالکل ختم ہو جائے گا. میں نے پہلے میرا ٹائم ختم کر دیں. نہیں سر نہیں، وہ بس زیادتی سر میں 2 منٹ ہی دوں گا. اب ڈاکٹر عمر دراز صاحب جو اسٹوڈنٹ لیڈر بھی رہے ہیں اور سیاست کو، پاکستان کی سیاست کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب کے بھی دوست ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ 2-3 منٹ کے لیے وہ اپنا خطاب کریں جو بھی ہو سکتا ہے. تھینک یو، شکریہ ایک اچھا تعارف کرانے کا. میرا نام عمر دراز ہے، پلاسٹک سرجن یو کے. میں ڈاکٹر صاحب کو ان کے زمانہ طالب علمی سے جانتا ہوں. ان کے چھوٹے بھائی بھی ہمارے ساتھ کالج میں رہے اور ہمیشہ سے ان کو کھرا پایا، ہمیشہ ان کو سچ پایا، اور اسی وجہ سے میں ہمیشہ سے ان کے ساتھ رہا. کہ یہاں پہ آئے تھے پچھلے دفعہ 3 سال کا بھی، تو میں تمام جلسوں میں باقاعدگی سے شرکت کی تھی. اور
वजह ये थी कि जिस तरीके से हम लोग कराची की मेरी पैदाइश है, जहाँ पे हम लोग हमारा नुकसान पहुँच रहा है और पहुँचा है, उसकी वजह से इन्होंने जो आवाज़ उठाई थी, मैं उनके साथ था और उनके साथ हमेशा मेरे साथ रहा, इनके मैंने हमेशा मॉरली एंड मतलब अपने तौर पर सपोर्ट करता रहा। और हमें अफसोस ये होता है कि कराची में आप देखें कितने बड़े बड़े वाक़यात होते हैं, कितने बड़े बड़े आप जो है ना दुर्फका मिर्जा पे दहशत गर्दी के मुकदमा कायम करते हैं, लोग वहाँ से मुल्क को लूट खसूट के वहाँ से निकल के जा रहे हैं, लांचों से डॉलर निकल रहे हैं, वॉशिंग मशीनों से डॉलर निकल रहे हैं, एन अली आपके सामने, तमाम चीज़ें आपके सामने, और तमाम चीज़ें की निशानदेही डॉक्टर साहब ने पहले की थी जो वक्त के साथ एक एक चीज़ सही आ रही है। और उसके बावजूद तक आपके कराची में कोई आदमी बिजनेस नहीं कर सकता, कोई नौकरी नहीं कर सकता, कोई घर से नहीं निकल सकता, बच्चे छोड़ते जाते हैं, पता नहीं वो बच्चे वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। इन तमाम चीज़ों को जो है हमें उम्मीद है कि हालात में बेहतरी आएगी। जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने जो लोगों की निशानदेही की और जिस तरीके से कराची के हालात को उन्होंने परवान चढ़ा है बेहतरी की जानिब, हमें उम्मीद है कि इसमें खुश आइन असरात मुरतब होंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। वाकया ही आप जिस तरीके से मैंने आपको समझा था कि वंडरफुल मैन, ब्यूटीफुल पर्सनालिटी, टाइम कीपिंग भी आपकी ब्यूटीफुल है, तो वी रियली अप्रिशिएट दैट। अब हमारे राइजिंग स्टार जावेद मलिक पठान साहब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी सॉलिडारिटी के फाउंडर चेयरमैन भी हैं और बड़े एक्टिव हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से, इनसे गुजारिश करूंगा कि अपना खिताब फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, लॉर्ड नज़ीर साहब का और हबीब जान और तारिक महमूद साहब का। अभी बहुत कुछ सुना हबीब जान से भी और लॉर्ड नज़ीर साहब से भी। बात यह है कि मैं भी कराची से ही तालीम हासिल की है, आपके शहर हैदराबाद पब्लिक स्कूल में मैं पढ़ा मेरे साथ और लियारी में मैं ट्रिपलिंग आउट भी खेलता रहा हूँ वो टेनिस बॉल के साथ। तो कभी हमने जो आज हो रहा है वो कभी नहीं देखा। डॉक्टर मिर्ज़ा साहब, मैं मलिक शबीर अहमद साहब का बेटा हूँ माशाल्लाह, और मुझे फ़ख्र है अपने वालिद साहब पर जिन्होंने 4 कैदें काटी, भुट्टो साहब से भी पहले कैद काटी, और मेरा ख्याल आप जरूर मेरे वालिद साहब को जानते होंगे। मैं पंजाब से हूँ, लाहौर से हूँ, लेकिन पाकिस्तानी पहले हूँ। मैं आज वादा करता हूँ कि OPS के अलावा जो मेरा अपना ख़ानदान है ककेज़इयों का, वो आपके साथ है। हम कराची में अमन चाहते हैं, अल्ताफ़ हुसैन जैसे दरिंदों को हम सबक सिखाना चाहते हैं, उनको बाहर लाना चाहते हैं। और आने से पहले सिर्फ इतना मैं कहूँगा कि मेरी टीमों ने यॉर्कशायर से और लैंकाशायर से और बेडफोर्डशायर से और मिडलैंड से कहा है कि सर हम 10,000 आदमियों तक उसके घर के बाहर मार्च करेंगे अगर जिस दिन आप कहेंगे। तो हम आपके साथ हैं। ऐसे लोगों को हमें सामने लाना है और ब्रिटेन गवर्नमेंट को बताना है कि ये लोग अंदर हों और इनको इनका सबक दिया जाए। Thank you very much. I've always been your supporter. You're a great man. Timekeeping again excellent. तो मुझे डॉक्टर गुल मनीर साहब जो हैं वो भी इस टीम का हिस्सा हैं, वो डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के वो कॉलेज फ़ेलो भी हैं और इसलिए कराची पाकिस्तान से भी हैं, तो इसलिए अब लंदन में हैं ज़ाहिर है। तो इनसे भी गुजारिश करूँगा कि वेलकमिंग रिमार्क्स और जो भी अपनी ओपिनियन ब्रीफ ब्यूटीफुल अल्फाज में जो कहना चाहें। डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब। असल में मैं काफ़ी जो है वो रहा मेडिकल की प्रैक्टिस की मैंने पाकिस्तान में, सिंध में, वहाँ के हालात देखे मैंने। तो मैं सिर्फ अपने जो अपना प्रोफेशन है एज ए डॉक्टर मैं उस पर बात करूँगा कि आजकल हालात जो है हमारे पास बहुत, क्योंकि हमारे यहाँ बीमार जो होता है वो गरीब ही होता है। अमीर जो है उसको बीमारी कमी लगती है और ज़्यादा इफेक्ट जो होता है वो गरीब को होता है। और हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल्स की या जो वहाँ पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है या वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी हालत इतनी ख़राब है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। पहले हम सुनते थे कि थाने भी बिकते हैं, लेकिन आजकल हॉस्पिटल्स वहाँ बिकती हैं। पर्सनली मुझे पता है कि हॉस्पिटल्स जो भी हैं बेसिक हेल्थ यूनिट्स तक बिकते हैं। और
اور جب وہ بیچتے ہوں گے تو جو بیچنے والے جو خریدنے والے ہوں گے ظاہری بات ہے ان کا پیسہ اپنا وہ نکالتے ہوں گے. تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے فرشتہ بن کے آئے ہیں. ان کو سب پتہ ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے, کس طرح جو ہے ہمارے ہاسپٹل بکتے ہیں, کس طرح ہمارے ڈاکٹرس بکتے ہیں, اور کس طرح ہمارے ڈاکٹرس جو ہے باہر آ کے اور فارماسیوٹیکل کمپنیز کے خرچے پہ یہاں پر آیا کیا کرتے ہیں, کیونکہ ان کو ٹارگیٹ پورا کرنا ہوتا ہے کہ اپنی ٹیبلیٹس اپنی میڈیسن جو ہے وہ غریب لوگوں بیچاروں کو زبردست جو ہے. تھینک یو ویری مچ اگین آپ کی پرسنالٹی سے پتہ چل جاتا ہے کہ جس خوبصورت طریقے سے آپ نے تقریر کی. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, ڈاکٹر صاحب سے پہلے وہ میٹنگ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی اگر امان اللہ خان صاحب 2 منٹ کی تقریر نہ کریں. لیکن 2 منٹ ہی ہوں گے سر جی. آپ بانی پاکستان پیپلز پارٹی اور شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے پرانے ساتھی اور ان کے ساتھی, اس لیے میں آپ کو 2 منٹ جو ہے وہ وہی دے رہا ہوں. تھینک یو. ایکسلنسی لارڈ نذیر احمد صاحب and Dr. Zulfikar Ahmed Mirza, the brave man from Sindh and Karachi. I have to just say, I give my thesis that corruption and terrorism, they are twin brothers. Yeah, that's right. And if these twin brothers are not destroyed together, we cannot promote Article 3 of Pakistan Constitution, nor the integrity of Pakistan. And another one I want to clear, though I'm marginalized by a section of the media, which is pro-India or whatever, but I'm first of all anti-corruption. If anti-corruption succeeds in Pakistan, Pakistan will be saved from a Holocaust. Because in the modern century, corruption is the pathway towards a mini Holocaust. If you don't control corruption, you will not be able to control terrorism, whosoever. And then there must be democracy working in every party. No family business, no dynasty politics. My last word here, the greatest leader of Asia, Zulfikar Ali Bhutto کو پھانسی تو انہوں نے دے دی, کرپشن نہیں فائن کرتا. میں میڈیا کو بھی کہوں گا, امان اللہ خان کی آواز کو بلند کرو, کیونکہ میں نے سچ بولنے سے بات نہیں آتا. جس طرح میں نے اپنے امان اللہ خان صاحب کو جس طرح میں نے انٹروڈیوس کروایا تھا, آپ کو پتہ چل گیا ہے میں ان کو ویسے اپنا لیڈر نہیں مانتا ہوں, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ سیکشن آف میڈیا ان کو وہ اسپیس نہیں دیتا. اگر یہ میں کہوں ڈاکٹر صاحب, میں 40 سال سے برٹش پالیٹکس میں ہوں, 16 سال سے ہاؤس آف لارڈز میں ہوں, 10 سال میں لوکل گورنمنٹ میں رہا ہوں. مجھے اتنی سپیس میڈیا نہیں دیتی جتنی ان کو دیتے ہیں. یہاں پہ ذرا دیکھ لیں. تو اس کا مطلب ہے کہ میڈیا ان کو سپیس دیتا ہے. ویسے بزرگ ہیں, کبھی غصے میں بات کر جاتے ہیں. یہ علاج کی بھی ہے. ہاں جی. تو یہ نیشن دیکھ لیں آپ کی. تو اب دا مومنٹس دیٹ یو آل بین ویٹنگ فور, کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی حفاظت کرے, کیونکہ ان کی لائف جو ہے ان کی وہ ویلیوبل بھی ہے اور اس کے اوپر خطرات بھی ہیں. اور کیونکہ وہ ایسے لوگ جو ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, کیونکہ جو بہادر آدمی, جو دلیر آدمی کھل کے سچا پاکستانی پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کے دشمنوں کو ایکسپوز کرتا ہے اور سب کے سامنے چیلنج کر کے ایکسپوز کرتا ہے ود ایویڈنس, یہ صرف دل گردے کی بات خالی نہیں ہے, لیکن یہاں پہ جو ہے نا وہ عقل کی اور وہ صبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے. سو ود میسو راؤنڈ آف اپلوز آپ ویلکم کریں ڈاکٹر.